آپ لوگوں کو اسکرین دکھ رہی ہے؟ جی سر، جی سر. چلیے بہت اچھی بات ہے. سر تو آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا WB سیٹ کا جو ایگزام ہے وہ 8 تاریخ کو ہونے والا ہے، مطلب 8 جنوری کو. اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو جو ہے اردو سمجھ میں نہ آتی ہو، کیونکہ ہم ٹوٹلی اردو میں ہی بات کرنے والے ہیں، کیونکہ مجھے بنگلہ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ان کو نہیں سمجھ آتا ہے تو اس کے لیے معذرت پہلے ہی، کیونکہ مجھے جو ہے بنگلہ نہیں آتی ہے. اور اس کا جو کورس ہے وہ تقریباً وہی کورس ہے جو ہمارا UGC نیٹ کا کورس ہے. ٹھیک ہے، یس سر. اوکے سر. جی سر. جو لوگ UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہی ہوگا، ان کا نقصان نہیں ہوگا اگر وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو. اور باقی جو میرا پرپز ہے، کوشچنس بھی ایسے میں نے چوز کیے ہیں یا ایسے میں نے بنائے ہیں جو کہ UGC نیٹ کے لیے زیادہ فائدے، اور کیا کہتے ہیں WB سیٹ کے لیے زیادہ فائدے مند ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ان کے لیے بھی فائدے مند ہوگا جو UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں. آج جو جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا ہوگا فرسٹ یونٹ. فرسٹ یونٹ میں جو ہماری چیزیں ہیں وہ شعر کے تعلق سے ہے، پوئٹری کے تعلق سے ہے. اس کے اندر جو ہے امرؤ القیس، زہیر بن ابی سلمان، طلحہ بن شداد، عمرو بن کلثوم، اور اس کے بعد جو ہے استبت شرا، شنفرا، عروہ بن برد، سالک شعراء میں سے. پھر جو ہے اسلامی شعراء میں سے حسان بن ثابت، جمیل بن معمر، حسان بن ثابت، کعب بن زہیر ہو گئے، اور اسی طرح مخضرمین میں سے خنسہ ہیں. پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں تو جمیل بن معمر ہیں، اور پھر کیا کہ اختل ہے، فرزدق ہے، جریر ہے، عمر بن ابی ربیعہ ہے، اور جو ہے اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں تو ابو نواس ہے، بشار بن برد ہے، اور جو ہے ابو تمام ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بختری ہے، ابن رومی ہے، ماری ہے. تو میں نے تقریباً جو ہے سب سے کچھ نہ کچھ کوشچنس میں نے لینے کی کوشش کی ہے. اور شروع میں جو ہے لغت کے بارے میں کچھ چیزیں میں بیان کروں گا، کچھ کوشچنس ہوں گے میرے جو لغت کے تعلق سے ہوں گے، وہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو فائدہ ہی دیں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اگر کہیں بھی آپ لوگوں کو دیکھنے میں پریشانی ہو تو آپ لوگ جو ہے پہلے تو اپنا ریزولوشن ایک بار چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا نیٹ ورک صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اگر اس کے بعد بھی نہیں دکھتا یا اسکرین غائب ہو جاتی ہے تو مجھے انفارم کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، یس سر. چلیے. اوکے اور سر. باقی سارے لوگ میوٹ رکھیں گے، اور جو ہے جواب جو ان کو دینا ہے وہ جو ہے چیٹ پر جواب دیں گے. میں دوسرے موبائل میں نے چیٹ کھول رکھی ہے، آپ کا چیٹ وہاں پہ مجھے دکھ رہا ہوگا. میں جو سوال پڑھوں گا اور اس کے جو ہے اس کو بتاؤں گا کہ اس سوال میں کہا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو جواب دینا ہے. چیٹ میں آپ کو 15 سیکنڈ کے اندر جو ہے جواب دینا ہے، اور سبھی لوگ جواب دیں گے. جتنا آپ لوگ ساتھ دیں گے اتنا میں اچھے سے پڑھانے کی کوشش کروں گا. جب آپ لوگوں کا ساتھ اگر نہیں ملے گا تو پھر جو ہے پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا، اور جب پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا تو ہم بہت زیادہ دیر تک نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، میرے پاس کوشچنس بہت ہیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ میرا ساتھ کتنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے حساب سے جو ہے ہم آگے چل پائیں گے، آگے بڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا کوشچن آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے. اس کا جواب جو ہے فٹافٹ جو ہے آپ لوگ جو ہے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، آپ کے چیٹ باکس میں. اس سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ من اللغات السامیہ الجنوبیہ، یعنی سامی جنوبی زبان جو ہے، سام کی جو ہے وہ زبان جو جنوب میں پھیلی اور پلی بڑھی وہ کون کون سی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتانا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا عربی زبان جو ہے یہ سامی زبان سے نکلتی ہے، لیکن سامی زبان کی بھی بہت ساری جو ہے فروعات ہیں، بہت سارے بطون ہیں، بہت سارے اس کے جو ہے شاخیں ہیں، تو ہے وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے شمالی اور جنوبی کے حساب سے بھی یہ بٹی ہوئی ہے. تو حبشیہ کنعانیہ ہے، کنعانیہ بابلیہ ہے، بابلیہ حمیریہ ہے، حبشیہ اور حمیریہ ہے. صرف جو ہے 5 لوگوں نے ابھی تک جواب دیا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ہے ابھی 22 23 25 27 لوگ موجود ہیں. جلدی جلدی جواب دے دیں تاکہ میں آگے بڑھوں. تو اس کا اگر جواب دیکھنا چاہیں ہم تو جو ہے جنوبیہ، یاد بھی کیسے کرنا ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے اس کے اندر کیا ہے، جیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے کوئی ایسا پیر ہے جس کے اندر جو ہے جیم جیسا لکھا ہوا دونوں حرف شروع ہو رہا ہے، تو کون سا، حبشیہ اور حمیریہ. تو ہمیں ایسے یاد رکھنا ہے کہ جنوبیہ جو ہے حبشیہ اور حمیریہ ہے. ٹھیک ہے، صرف یہاں سے نقطہ ہٹا دینا ہے تو جو ہے دونوں ایک جیسا، پہلا ورڈ جو ہے ایک جیسا ہو جائے گا، حبشیہ اور حمیریہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کی جو شمالیہ بھی آتی ہے، جنوبیہ ہے یہ،
لغات سامیہ اور شمالیہ بھی آتی ہے. اس کے اندر کون کون سی آئے گی؟ یہاں پر بابلیہ جو ہے اس کے اندر شمالیہ کے اندر آ جائے گی. کنعانیہ جو ہے یہ بھی شمالیہ کے اندر آ جائے گی. اور ایک آرامیہ جو ہے یہ بھی شمالیہ کے اندر آ جائے گی. یعنی جو ہے اللغات السامیہ الشمالیہ کتنی ہے؟ 3 ہے. کون کون سی ہے؟ کنعانیہ، بابلیہ، آرامیہ. اس کو ہم ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کعبن. ٹھیک ہے، یہ جو ہے شمالیہ ہے. اور جنوبیہ میں نے بتا دیا حبشیہ اور حمیریہ. سمجھ میں آیا ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح لگ رہا ہے؟ Yes, چلیے sir. نیکسٹ کوشچن ہے کم قسم للغة العربیہ، یعنی عربی زبان کی کتنی قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں یا بنائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے لگ رہا ہوگا کہ عربی کی بھی قسم ہے، لیکن جب آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے عربی کی جو ہے 2 3 4 قسمیں آپ کو مل سکتی ہیں، جو کہ یہاں پر آپشن میں ہے. صحیح جواب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے وہ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے، فٹافٹ جلدی جلدی. جیسے 2 قسم ہے، ایک ہی قسم ہے عربی زبان کی، یا جو ہے 4 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں. سبھی لوگ ایک بتا رہے ہیں. چلیے مطلب جو ہے آنسر اے بتا رہے ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں. یہ اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے عربی زبان کی 2 قسمیں بنیادی طور پر کس طرح ہوتی ہیں؟ جنوبیہ اور شمالیہ کے طور پر. ٹھیک ہے، جنوبیہ اور شمالیہ. جنوب جو ہے جو کہ یمن والے علاقے میں جو ہے رہے ان کو جو ہے جنوبیہ کہتے. شمال جو ہے عدنان میں رہے ان کو جو ہے شمالیہ کہتے ہیں. اور ان دونوں کی زبانیں جو ہے تو عربی لیکن بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے. اس لیے جو ہے اس حساب سے عربی زبان کی 2 قسمیں بیان کر دی جاتی ہیں، جنوبیہ اور شمالیہ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے؟ Crystal clear, sir. Crystal چلیے clear. چلیے بہت اچھی بات ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں ہم. ما هي اللغة العامة للعرب كلهم في الجاہلیہ، یعنی عربوں کی عام زبان کیا تھی جاہلی دور میں، جو ہے جو لوگ وہ یوز کیا کرتے تھے. یہ بھی جو ہے ہر فاخوری میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی. جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا وہ جو ہے اس کو پکڑ لیں گے کہ جو ہے یہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لغت و حجاز جو ہے عام زبان تھی، لغت و مضر عام زبان تھی، لغت الیمن عام زبان تھی، یا لغت الکنعانیہ عام زبان تھی. کیا زبان تھی جو جاہلیت میں یوز ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے، چلیے مشرف نے 2 بتایا ہے، اور جو ہے فائزہ نے بھی با بتایا ہے. اس کے علاوہ عائشہ نے بھی با بتایا ہے، شائستہ نے 2 بتایا ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. اس کو کہتے ہیں لغت مضر. اگر آپ لوگ دیکھیں گے تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا آپ پائیں گے کہ شاعری جو بھی ہم تک پہنچی ہے، شاعری جو بھی ہم تک پہنچی ہے اور شعراء نے جو بھی شاعری کی ہے وہ کس زبان میں کی ہے؟ وہ مضری زبان میں کی ہے. اور یہی زبان جو ہے عام طور پر رائج تھی عربوں کے اندر جاہلی دور میں. جو ہے امرؤ القیس نے بھی اسی زبان میں شاعری کی ہے، انترا نے بھی اسی زبان میں شاعری کی ہے، اور بعد کے دور کے تمام شعراء، محلل جو سب سے پہلا شاعر جو ہے قصیدہ نگار مانا جاتا ہے، اس نے بھی اسی زبان میں شاعری کی ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ عام طور پر عرب میں جو ہے جو زبان جو ہے عام تھی وہ کیا تھی؟ لغت مضر عام تھی. ٹھیک ہے، چلیے یہ سوال بھی آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ما ہی اللغات السامیہ الشمالیہ، یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ یہاں پہ صحیح بتاتے ہیں. تمام لوگ جو ہے جواب نہیں دے رہے ہیں. اس سے جو ہے مجھے موٹیویشن کیسے ملے گی جو ہے کہ میں آگے اچھے سے پڑھاؤں؟ یہ بتائیے. تمام لوگ جواب دیجیے. کتنا دیر لگتا ہے جواب دینے میں آپ لوگوں کو؟ چلیے اے بتایا جا رہا ہے، اے بتایا جا رہا ہے. ابھی تک 100% صحیح بتایا جا رہا ہے. کیا بات ہے. الف بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیے تو اس کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا. جو جنوبیہ ہے وہ کون کون سی ہے؟ جنوبیہ جو ہے حمیریہ ہے اور جو ہے حبشیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 زبانیں جو ہے جنوبیہ ہے. جیسا کہ جو ہے اس طرح کے سوالات جو ہے میں نے 3 4 پیپر پچھلے جو ہے عام طور سے پہلا یا دوسرا سوال جو ہے لغات سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کے تمام پہلوؤں کو میں نے جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے تاکہ جو ہے آپ لوگوں سے اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ ٹیکل کر سکیں. بابلیہ، کنعانیہ، آرامیہ، جس کو میں نے جو ہے کابل کے ذریعے آپ کو یاد کرایا تھا. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. اول من ان عدل لسانه من اللغة السریانیہ الى اللغة العربیہ، وہ پہلا شخص کون ہے جس نے سریانی زبان سے عربی زبان کی طرف اپنی زبان کو پھیرا؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں اس کا جواب؟
जीम, फायजा, ओके, आयशा, आयशा ने भी जीम बताया है। 3 बिल्कुल सही। ये सब तो एक वही लोग हैं जो ऊपर जवाब दे रहे हैं, नए लोग कहाँ हैं? 27 लोग हैं यहाँ पे। ए जमामुल हक इस्माइल, बी फातिमा साम बिन नो। ओके चलिए, तो देखते हैं कि सबसे पहले जिसने अरबी जबान बोला, जिनको अबुल लुगा अल अरबिया भी कहा जाता है दूसरे लफ्जों में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अबुल लुगा अल अरबिया किसका लक़ब है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने अरबी जबान जो है बोली है या अरबी जबान की तरफ अपने आप को लेकर आए हैं, तो है यारुब बिन कहतान। ठीक है, यारुब बिन कहतान हुआ अव्वलु मन तकल्लम बिल लुगा अल अरबिया। यारुब बिन कहतान वो पहले शख्स है जिन्होंने अरबी जबान में गुफ्तगू की या अरबी जबान बोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन क़ाल हाज़ा फी सुक्रति मौतिही रुब्ब जफ़नतिन मुसअंजरतिन व तअनतिन मुसहनफरतिन व खुतबतिन मुहब्बरतिन तबका गदन बिअनक़रा। यानी जो है ये एक कौल है जो कि आम तौर पर जो है कई बार पेपर में आ चुका है, और ये कौल जो है आपको हसन ज़य्यात पे मिल सकता है। जो लोग हसन ज़य्यात पढ़ रहे हैं, ये बताएं किसका कौल है। ठीक है जी, नजमुल आरिफीन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने रेज हैंड कर रखा है। बिल्कुल, जवाबात बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसमें भी 100% जो है सभी लोग जो है जवाब सही दे रहे हैं। मीर इस्माइल जो है उन्होंने जो है नाबगा ज़ुबियानी बताया है। बाकी लोगों ने जो है इमरुल कैस बताया है। चलिए, तो इसका जवाब यही है कि इमरुल कैस है। आप लोगों को पता होगा इमरुल कैस, जब बनु असद वालों ने इमरुल कैस के वालिद को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो इमरुल कैस ने बनु असद पर चढ़ाई कर दी, उस पर जो है हमला कर दिया। ठीक है, अपने खालाओं के मामूओं को मिलकर। लेकिन जो है उसके बाद जो है बीच में इख्तिलाफ हो गया, और ये जो है रूम भागना पड़ा इसे, जो है मदद मांगने के लिए रूम के बादशाह से। और जब रूम के बादशाह से इसने मदद मांगी, तो रूम के बादशाह ने इसके साथ जो है एक फौज कर दी कि तुम जो है इस फौज को लेकर जाओ। ठीक है, लेकिन जब ये आ रहा था, तो जो है ये आ रहा था जो है फौज लेकर, तो बनु असद का एक बंदा जो है वो जो है रूम के बादशाह के पास जाता है और उसके कान भर देता है कि जो है इमरुल कैस तो ऐसा वैसा है। तो जो है रूम का बादशाह उसके लिए, किसके लिए, इमरुल कैस के लिए जो है एक जुब्बा भिजवाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जहर आलूज जुब्बा होता है। और वो जुब्बा जब इमरुल कैस पहनता है, तो उसके जो है जख्मों में जो है बढ़ोतरी हो जाती है, जिसका नाम जो है तम्माह अल असदी बताया है मिस्टर असद, एमडी अरसद ने। बिल्कुल सही, तम्माह अल असदी नाम सही है। और जो है उसके बाद जो है उसकी वफात जो हो जाती है, कहाँ पर होती है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, उसकी वफात कहाँ होती है इमरुल कैस की? इमरुल कैस की वफात कहाँ होती है, कोई बता सकता है? इमरुल कैस की वफात जो है अनकरा के अंदर होती है। ठीक है, और उसके मरने से पहले जो है ये बात कहता है, मरने से कुछ ही वक्त पहले ये बात कहता है। और उस कौल को जो है तारीख दानों ने नकल किया है, जो आपसे कई बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है, और आगे पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मा हुआ तसरीह अस्सही अन अम्र बिन कुलसुम। यानी अम्र बिन कुलसुम के बारे में सही बात क्या लगती है आपको इन चारों में से? कान अबूह मिन बनी तगलिब व उम्मुहु मिन किनाना, कान अबूह मिन तगलिब व उम्मुहु मिन अब्स, कान अबवाहु मिन बनी तगलिब, कान अबवाहु मिन बनी किनाना। तो इसके बारे में बताइए कि जो है इसका सही मतलब जो है जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब जो आ रहा है अभी, 3 G 2 G 3 C 3 2। चलिए, कुछ लोगों ने 3 कहा है, कुछ लोगों ने मतलब जो है जीम बताया है, कुछ लोगों ने जो है बी यानी बा बताया है। तो इसका सही जवाब यह है कि अम्र बिन कुलसुम के जो है वालिदैन जो थे, दोनों जो है बनु तगलिब से ही थे। ठीक है, दोनों जो है बनु तगलिब से थे। और जो है इनकी लड़ाई जो है बनु अब्स से चला करती थी। ठीक है, इनकी माँ जो है बनु अब्स से नहीं है, बल्कि इनके वालिदैन में से दोनों जो है ये बनु तगलिब से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुअल्लक़तु अम्र बिन कुलसुम, यानी अम्र बिन कुलसुम की मुअल्लक़े की सिफत क्या है? वसफिया है, हमासिया, फखरिया है, हिजाइया है, रिसाइया है। यानी इसके मुअल्लक़े में कौन सी चीज गालिब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप बताइए कौन सी चीज गालिब है इसमें। और इसी तरह ये भी बता सकते हैं कि इस किस बहर में ये है।
چلیے کافی لوگوں کے جوابات آ گئے ہیں. تو امر بن کلثوم کا جو معلقہ ہے وہ بحر جو ہے، ہم بحر دیکھنا چاہیں تو بحر وافر کے اندر ہے. بحر وافر یاد کیسے رکھیں گے؟ تو ہے یہ واو جو ہے عام طور پر جو ہے پڑھا نہیں جاتا ہے، مطلب یہ تو صرف جو ہے عمر کو امر کرنے کے لیے ہے، یہ واو لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ واو بنایا گیا ہے یا واو لگایا جاتا ہے اس امتیاز کے لیے. تو اسی سے یاد کر لیجئے کہ واو یعنی جو ہے بحر وافر میں. اس کا جو ہے معلقہ کتنے ابیات پر مشتمل ہے؟ تو 100 ابیات پر مشتمل ہے. یہ بات یاد رکھ لیا. اور جو ہے تیسری بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا معلقہ کیا ہے؟ نونیہ ہے. اور چوتھی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ پہلا معلقہ نگار ہے جس نے جو ہے خمر سے جو ہے اپنے معلقے کی شروعات کی ہے، خمریہ شاعری سے. اور جو ہے پانچویں بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا معلقہ جو ہے حماسیہ فخریہ ہے. اور چھٹی بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا معلقہ جو ہے کچھ جو ہے اس کا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حصہ جو ہے کس کے بارے میں ہے؟ عمرو بن ہند کے بارے میں ہے. اور کچھ حصہ جو ہے ہمارے جو ہے جنگ جو ہو رہی تھی اس زمانے میں جو ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ 5-6 باتیں جو ہیں اس کے معلقے کے بارے میں ہمیں یاد رکھنے کی ہے. اس میں سے کچھ بھی جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، بحر بھی پوچھی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ہے معلقے کا جو ہے کہ ابیات بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح معلقے کا جو ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہے اس کا مقطع کیا ہے، مطلب آخری والا قافیہ کیا ہے، یا وہ کون سا شخص ہے جس نے خب سے جو اپنے معلقے کی شروعات کی ہے، یا جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اس نے اپنے معلقے کے اندر. کوئی اگر صاحب جو ہے اس معلقے کا جو ہے پہلا بیت بھی ذکر کر دیں گے تو جو ہے بہت اچھا رہے گا، تاکہ جو ہے باقی لوگوں کو ریوائز ہو جائے، یعنی مطلع. نیکسٹ کوشچن ہے من هو الشاعر الذي كان ابوه وخاله واخته ولده شعراء. وہ کون سا شاعر ہے جس کے باپ، جس کے ماموں، جس کی بہن اور جس کے بیٹے شاعر تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بتائیے. ابھی کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا جن کی تیاری اچھی ہوگی کہ سوالات بہت آسان ہیں، لیکن جو ہے یہ سیٹ کا ایگزام ہے، اس میں سوالات اسی جو ہے لیول کے آتے ہیں، بہت جو ہے ڈیپلی سوالات نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل الف زہیر. اور کوئی ہے جو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو؟ جی بالکل صحیح. فائزہ علی حبی بسہنی کی فسبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا. اندرینا جو ہے یہ جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے مطلع جو ہے اندرینا ایک جگہ کا نام ہے جس کی شراب جو ہے بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی، اسی کے بارے میں جو ہے اس نے شروع کیا ہے. بالکل. تو اس سوال کا جواب جو ہمارے اسکرین پہ ہے اس کا جواب جو ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ. زہیر بن ابی سلمہ کے جو ہے باپ بھی شاعر تھے، ان کے جو ہے سوتیلے باپ وہ بھی شاعر تھے. ان کے ماموں جو ہے ان کے باپ کے ماموں، خالو سے مراد جو ہے خالو ابی ہی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، خالو سے مراد خالو ابی ہی ہے، خالو زہیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. بشامہ بن غدیر جو ہے وہ بھی جو ہے شاعر تھے، ان کی بہن سلمہ بھی شاعر تھی، اور جو ہے ان کے بیٹے جو ہے بجیر اور کعب یہ دونوں شاعر تھے. سلمہ اور خنسا 2 بہنیں تھیں، وہ دونوں شاعر تھے. ٹھیک ہے، تو اتنی ساری چیزیں ہیں، ان سب کے نام بھی آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ کون خال سے مراد کون ہے، اخت سے مراد کون ہے، ولدا سے مراد کون ہے. تو اس سے جو ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. اس سے جو ہے کہ زہیر کی جو کے ماموں، زہیر کے ابو کے جو ماموں جو تھے شاعر تھے ان کا نام کیا ہے، یا زہیر کی جو بہنیں شاعر تھیں ان کا نام کیا ہے، زہیر کی جو بیٹے شاعر تھے. اس طرح سے بھی سوالات بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے اختر التصریح الاصح، مطلب سب سے اچھا جو ہے، سب سے صحیح جو ہے تصریح جو ہے، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے کہ نشا ان طرف الیمن عبدا. ٹھیک ہے. امه زبیبہ جاریہ حبشیہ احب ان ترى ابنۃ خالہ ابلا قتل ان ترى فی معرکۃ بنی ابس و بنی تی. اس کا جواب بتائیے آپ لوگ. جی جی جوابات نہیں آ رہے ہیں. کیوں آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہے جواب دینے میں؟ فٹافٹ دیجئے. بی ڈی دال بی. چلیے پہلے ہم نام دیکھ لیتے ہیں. انترا کا نام کیا ہے؟ انترا کی کنیت جو ہے ابو المغلس ہے، یہ آپ کو یاد رکھنے کا ہے. اس کی کنیت بھی پوچھی جا سکتی ہے، ابو المغلس. ابو الفوارس بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فوارس، یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کا ہے. انترا بن عمرو بن شداد اس کا نام ہے، انترا بن عمرو بن شداد. ٹھیک ہے. انترا بن شداد کے لقب سے کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہے. یہ جو ہے ابسی ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے. اور جو ہے اس کی جو ماں تھی وہ جو ہے حبشیہ تھی، جو کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ امہ زبیبہ جاریۃ حبشیہ.
ٹھیک ہے، تو یہ والا ہمارا صحیح ہو جائے گا. نشا انترا فی الیمن، کیا یمن سے اس کا تعلق تھا؟ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے یمن سے تعلق تھا؟ نہیں، یمن سے اس کا تعلق نہیں تھا، تو لا محالہ جو ہے یہ والا کٹ جائے گا. ٹھیک ہے، جو ہے یہ والا کٹ جائے گا. اور قتل انترا فی معرکۃ بین ابس و بنی طے، تو یہ والی بات صحیح ہے. یہ کب مرا ہے؟ 615 کے آس پاس مرا ہے. اور جو ہے سی نمبر جو آپشن ہے، احب انترا ابنۃ خالہ ابلا، تو ابنۃ خالہ نہیں تھا، ابنۃ عمہ ہی تھا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ والا بھی غلط ہو جائے گا. تو جہاں پہ بی اور ڈی دکھ رہا ہو وہ والا آنسر ہو جائے گا. تو کون سا آنسر ہے؟ بی اور ڈی، دال نمبر آپشن ہے. ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. ہاں، اسد الرئیس نے جو ہے اس کو قتل کیا تھا. اسد الرئیس، اسد الرئیس کا نام جو ہے وہ کچھ اور ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو بتا دے. اسد الرئیس اس لیے کہا جاتا ہے اس شخص کو کیونکہ یہ شخص جو ہے مطلب شیروں کا شکار کرتا تھا اور ایسی جگہ کا جو ہے رہتا تھا جہاں پر جو ہے شیر جو ہے رہا کرتے تھے. اسی لیے جو ہے اس کو اسد الرئیس کے لقب سے ملقب کیا گیا. اور اس نے جو ہے انترا بن شداد کو قتل کیا، جو ہے بنی ابس اور بنی طے کے درمیان ایک جنگ ہو رہی تھی اسی کے اندر. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. شاعر جاہلی اسر صغیرا بأیدی اخوالہ وعزم ان یقتل 100 رجل من بنی سلیمان انتقاما لمقتل والدہ. یہ بھی سوال بہت آسان ہے، وہ سوال بہت مشکل نہیں ہے. دیکھتے ہیں. جی، جابر بن عمرو الطائی جو ہے اس کا نام تھا اسد الرئیس کا. بالکل صحیح. چلیے بی آنسر آ رہا ہے شنفرا. بالکل صحیح بات ہے. شنفرا جو ہے وہ شخص ہے جس نے جو ہے 100 لوگوں کے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی جب جو ہے اس کو پتا چلا کہ جو ہے اس کے جو ہے ماموں نے جو ہے اس کو جو ہے بچپن میں قید کر لیا تھا اور اس کے باپ کو بھی مار دیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس نے جو ہے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نو سر. بالکل. آپ لوگ کمنٹ باکس میں جواب دیں تاکہ جو ہے کسی کو بھی یہ نہ ہو. کمنٹ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. بالکل صحیح. کوئی بتائے گا جو ہے اس کا جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ چلیے، اس کا جو ہے ایک لامیت العرب ہے جو کہ بہت مشہور ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لامیت العرب کس کا ہے. ٹھیک ہے، لامیت العرب شنفرا کا ہے. اس کی جو وفات ہوتی ہے 525 کے اندر ہوتی ہے. اور اس کا ایک بھانجا ہے، یعنی اس کی جو اس کا نام ہے تعبت شرہ، یہ بھی جو ہے ثعالق میں سے ہے. یہ بھی جو ہے مارا جاتا ہے اور جو ہے شنفرا بھی جو ہے مارا جاتا ہے. شنفرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے رقص مطلب جو ہے یہ چھلانگ بڑی لمبی لگایا کرتا تھا. اگر آج کل ہوتا تو اولمپک میں یہ ہمیشہ جیتتا. تو جو 20 فٹ لمبی اس کی ایک چھلانگ ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کم مقطوعات اختار ابو تمام لعروہ فی کتابہ الحماسہ، یعنی عروہ کے کتنے مقطوعات کو جو ہے ابو تمام نے اپنی کتاب حماسہ کے اندر جو ہے جگہ دی ہے؟ یہ بتائیے، جواب دیجیے اس کا. چلیے، کچھ لوگوں نے 4 کہا ہے، کچھ لوگوں نے 5 کہا ہے، اور جو ہے کچھ نے جواب دیا ہے کہ 1 ہے. چلیے، تو عروہ بن ورد کی جو ہے کی شاعری بہت زبردست ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ پہلے جو ہے مال و دولت کے بارے میں جو شاعری آیا کرتی تھی وہ عام طور پر ہم جو ہے حاتم کی طرف اس کو لے کر جایا کرتے تھے. لیکن جو ہے عروہ کی شاعری بھی حاتم ہی کی طرح ہے. عروہ نے بھی جو ہے بڑی سخاوت والی شاعری کی ہے جس کے اندر سخاوت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ جو سخاوت کرتا ہے جو ہے وہ بڑا کامیاب ہے. تو اس کی شاعری سخاوت والی چیزیں اگر کسی شاعری میں دکھے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ جو ہے یہ کس کا شعر ہے تو اور عروہ جو ہے اس کے آپشن میں موجود ہو تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں. 5 مقطوعات اس کا ذکر کیا ہے. اس کا جو ہے اس کی ماں جو تھی بنی نہد سے تھی. ان کی ماں جو تھی بنی نہد سے تھی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو ہے یہ بھی شعراء ثعالق میں سے ہے. لیکن یہ وہ شاعر ہے جو بذات خود جو ہے اپنے اختیار سے سالوک بنا. سالوک عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے ان کے قوم والے بھگا دیتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے جو ہے علاقے سے بھگا دیتے ہیں، اپنے قبیلے سے نکال دیتے ہیں تو اس کو جو وہ لوگ جو ہے سالوک بن جایا کرتے تھے. لیکن عروہ بن ورد جو ہے ایسی شخصیت ہے جو کہ ایک جو ہے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور جو ہے خاندان والوں نے بھی اس کو نہیں نکالا تھا بلکہ یہ خود ہی جو ہے اپنے چوائس سے جو ہے یہ جو ہے اب ثعالق بنا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ
جو ہے مالدار کنجوس مالداروں کی چیزوں کو لوٹتا اور غریبوں میں اس کو جو ہے دان کر دیتا، اس کو دے دیتا. اور کہا جاتا ہے کہ جب قحط سالی پڑتی یا کوئی جو ہے کوئی ایسا عذاب آ جاتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس میں کھانے پینے کی دقت ہو جاتی ہے، تو تمام جو ہے ایسے لوگ جو نہیں کھلا پاتے تھے اپنے جو ہے بڑے بوڑھوں کو، تو وہ جو ہے اس کے دروازے کے سامنے لا کر ڈال دیتے اور جو ہے یہ جو ہے ان کی کفالت کرنا شروع کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. من ای زوج ولدت خنسا ابنها عبداللہ المعروف بابی شجرہ، یعنی کس شوہر سے جو ہے اب خنسا کے بیٹے ایک بیٹا ہوا جس کا نام جو ہے عبداللہ ہے اور جس کی کنیت جو ہے ابو شجرہ ہے. اس کا جواب آپ لوگ دیجیے. چلیے آپ لوگوں کے جوابات دیکھ رہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تیاری اچھی کر رہے ہیں. چلیے درید بن سما جو یہاں پہ نام ہے، درید بن سما وہ پہلا شخص ہے جس نے جو ہے خنسا کو جو ہے کیا کیا تھا، خطبہ دیا تھا، یعنی جو ہے پیغام نکاح دیا تھا، لیکن جو ہے خنسا نے جو ہے منع کر دیا. اس کے بعد جو ہے خنسا کا اگر ہم نام دیکھنا چاہیں تو تماظر بنت عمر ہے ان کا نام. ٹھیک ہے، تماظر بنت عمر ان کا نام ہے. جی، تماظر بنت عمر بن الشریط ان کا نام ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے خنسا ان کا لقب ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کی تھی جن کا نام تھا رواحہ بن عبد العزا. عبد العزی نہیں ہے، عبد العزا. ٹھیک ہے، السلمی. اور اس سے جو ہے ایک بیٹا ہوا جن کا نام ہوا عبداللہ اور ان کی کنیت ہوئی ابو شجرہ. ٹھیک ہے، اور جو ہے دوسرا جو ہے مرداس بن ابی عامر السلمی سے دوبارہ انہوں نے شادی کی. ان سے جو ہے ان کے 4 بچے ہوئے، اس میں سے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. بیٹی کا نام جو ہے امرا ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. امن دراصل حتیہ احکام صنعت الشعر، یعنی جو ہے حتیہ نے کس سے جو ہے شعر کے اچھے کرنے کو، شعر کی تراکیب کو اچھا کرنا، شعر کی جو ہے خاصیتوں کو اچھا کرنا، شعر کی صنعت کو اچھا کرنا سیکھا؟ یہ بتائیے، اس کا جواب دیجیے آپ لوگ. الف. کعب بن زہیر سے نہیں کیا کیا؟ چلیے تو یہ میں بتا دوں کہ زہیر بن ابی سلمہ کے 2 بڑے شاگرد ہیں. زہیر بن ابی سلمہ کے ایک جو ہے حتیہ ہے اور دوسرا جو ہے کعب بن زہیر ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 بڑے شاگرد ہیں. اور جو ہے حتیہ نے جو ہے شعر جو ہے سیکھا کس سے؟ تو زہیر بن ابی سلمہ سے سیکھا، لیکن بعد میں کعب بن زہیر کے ساتھ ساتھ بھی یہ لگا رہا. لیکن اصل جو ہے ان کے استاد کون ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ ہیں. اور کعب اور حتیہ یہ دونوں جو ہے زہیر بن ابی سلمہ کے شاگرد شمار کیے جاتے ہیں. اور ایک سوال جو ہے آپ لوگوں نے اگر UGC کا پیپر وغیرہ دیکھا ہو تو آیا تھا کہ جو ہے کہ زہیر اور کعب اور حتیہ یہ دونوں ایک زمانے کے شاعر ہیں، لیکن جو ہے اس میں بڑا شاعر کس کو شمار کیا جاتا ہے؟ تو اس میں بڑا شاعر جو ہے کعب بن زہیر کو شمار کیا جاتا ہے. حتیہ اور کعب بن زہیر ایک ہی زمانے کے ہیں، دونوں جو ہے مخضرمین میں سے ہیں، لیکن جو ہے بڑا شاعر جو ہے اس میں کعب بن زہیر کو شمار کیا جاتا ہے. اور حتیہ نے کعب بن زہیر سے جو ہے کہا تھا کہ جو ہے کہ تم جو ہے اپنی شاعری میں میرا نام ذکر کر دو تاکہ لوگوں کے نزدیک میری مقبولیت اور بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو کعب بن زہیر نے جو ہے 2 اشعار کے اندر جو ہے اس کا نام ذکر کیا تھا. حسن زیات اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ دونوں شعر آپ کو مل جائیں گے. نیکسٹ کوشچن ہے ما ہوا اسم الکامل جمیل بسینہ. جمیل بسینہ کے جو ہے جو کہ مشہور ہے، بسینہ جو ہے ان کی محبوبہ کا نام ہے جن سے یہ محبت کیا کرتے تھے. غزل عذری جن کے بارے میں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کہی ہے، تو ان کا جو ہے مکمل نام آپ لوگ بتائیے. جمیل بن محمد بن عبداللہ المعمر، جمیل بن عبید اللہ بن معمر، جمیل بن عبداللہ بن معمر، یہ جمیل بن عبد الملک بن معمر. بی جیم سی 3G. چلیے بہت اچھا، جوابات تو آ رہے ہیں. چلیے تو اس کا جو ہے صحیح نام جو ہے عام طور پر جو ہے جو ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ جمیل بن معمر. ٹھیک ہے، جمیل بن معمر جو ہے عام طور پر کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن معمر جو ہے ان کے دادا کا نام ہے، جد کا نام ہے. ان کا نام، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. تو جمیل بن عبداللہ بن معمر. اسی طرح جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا عمر ابن ربیعہ، تو وہاں پر بھی جو ہے عبداللہ جو ہے بیچ میں محذوف ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ پیچھے محذوف ہے. عمر بن عبداللہ بن ربیعہ. ٹھیک ہے، جیسے جو کہ ہمارے کورس میں ہے موجود، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے
نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ام جمیل بن معمر یعنی جمیل بن معمر کی جو ماں تھی وہ کیا تھی, کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ یہ سوال ہے آپ کے لیے. بتائیے بتائیے. ازری با تو چلیے تھوڑی سی کنفیوژن مجھے دکھ رہی ہے بچوں کے درمیان. چلیے, جمیل بن معمر جو ہے یعنی جمیل بن عبداللہ بن معمر کی ماں جو تھی وہ جزامیہ تھی. ٹھیک ہے, جزامیہ, اور جزامیہ کہاں کا قبیلہ تھا؟ جزامیہ یمن کا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے جو والد تھے وہ ازری تھے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھنے کی. ٹھیک ہے, ان کے والد جو تھے ازری تھے اور جو ان کی ماں جو تھی جزامیہ تھی جو کہ یمن کا ایک قبیلہ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے شاعر اموی حجا کعب بن جعیل شاعر تغلب یعنی جو ہے وہ اموی شاعر جس نے کعب بن جعیل کی ہجا کی جو کہ تغلب کا شاعر شمار کیا جاتا ہے. بتائیے بتائیے جلدی جلدی فٹافٹ. چلیے, تو جو ہے شاعر اموی یعنی اموی شاعر ہونا چاہیے, تو اموی تو چاروں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ایسا شاعر ہونا چاہیے جس نے کعب بن جعیل کی ہجو کی. تو کعب بن جعیل کی ہجو کرنے والے اور اسی طرح جو ہے شاعر و تغلب جو ہے کون ہے؟ یہ اختل ہے. ٹھیک ہے, تو اختل جو ہے جب یہ چھوٹا تھا, جب یہ بچہ تھا, تو جو ہے اس نے جو ہے اپنے ہی قبیلے کے شاعر کعب بن جعیل کی جو ہے اس نے ہجو کر دی. تو اسی لیے کعب بن جعیل نے اس کو جو ہے لقب کیا دیا؟ اختل کا لقب دیا. اختل کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ سفیہ کے, یعنی جو ہے بیوقوف کے, یعنی جو ہے احمق کے. ٹھیک ہے, اس لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر اموی حجا کعب بن جعیل. ٹھیک ہے, کہ اختل ایک ایسا شاعر ہے جس نے جو ہے کعب بن جعیل کی ہجو کی ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. من دل یزید بن معاویہ علی الاختل لیہج الانصار, وہ کون سا شخص ہے جس نے یزید بن معاویہ کی جو ہے رہنمائی کی اختل پر کہ وہ ہجو کی کہ وہ انصار کی ہجو کرے. ٹھیک ہے, یعنی جو ہے انصار کی ہجو کرنے کے لیے یزید جو ہے کسی شاعر کو ڈھونڈ رہا تھا. تو یہ کسی شاعر کے پاس گیا تو اس نے کہا جو ہے میں تو ہجو نہیں کر سکتا, لیکن تم اختر کے پاس جاؤ گے تو وہ ہجو کر دے گا. ٹھیک ہے, فرزدق, کعب, بالکل, اور کعب بن جعیل, دال, بالکل صحیح. تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ حسان بن ثابت کے بیٹے عبد الرحمن بن حسان بن ثابت, جن کا نام عبد الرحمن ہے, انہوں نے جو ہے یزید کی بہن کے ساتھ جو ہے یزید کی بہن کا جو ہے ذکر جو ہے اپنے غزلیہ شاعری میں کر دیا. تو یزید کو جو ہے غصہ آ جاتا ہے, تو یزید جو ہے جاتے ہیں کعب بن جعیل کے پاس, اس بندے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میری جانب سے انصار کی ہجو کرو. تو کعب بن جعیل کی دو وجہ ہوتی ہیں رک جانے کی, ایک تو جو ہے کہ جو ہے اسلام کی وجہ سے, اور دوسرا جو ہے کہ انصار والے مضبوط ہیں, انصار والے مجھے مار ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ میں تو ہجو نہیں کر سکتا, لیکن یزید تم اگر چاہتے ہو کہ تم ہجو کرواؤ کسی سے, تو میں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں کہ وہ ہجو کر دے گا. تو وہ پتہ دیتا ہے کہ اس کا اختل پر دلالت کرتا ہے, اور جو ہے یزید جو ہے اختل کے پاس جاتا ہے اور اختل جو ہے ہجو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے واقعہ بہت لمبا ہے کہ جو ہے انصار والے جو ہے پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتے ہیں اور اختر کی جو ہے کے لیے سزا مانگتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا سزا میں چاہتے ہو؟ تو جو ہے انصار والے کہتے ہیں اس کی زبان کاٹ دی جائے, لیکن یزید رضی اللہ عنہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے منا لیتے ہیں سبھی لوگوں کو کہ اس کی زبان نہ کاٹی جائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کچھ واقعہ ہے جو ہے جس سے یہ سوال بنا ہوا ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. فی دیوان الفرزدق, یعنی فرزدق کے دیوان میں جو ہے کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں؟ مدح فخر ہے, رسا و ہجا ہے, وصف و غزل ہے, یہ تمام چیزیں. فٹاک سے بتائیے, بہت آسان کوشچن ہے. مدح و فخر, جی مدح و فخر ہے, دال, بالکل صحیح بالکل صحیح, الف, دال. چلیے, تو یہ میں بتا دوں کہ جو ہے فرزدق کے جو ہے دیوان میں جو ہے مدحیہ شاعری بھی ہے, اس نے مدح بھی کیا ہے,
फखरिया शायरी भी है, रिसाइया शायरी भी है, हिजा तो है ही है, इसने तो जो है नकायस की जो शायरी है वो सारी जो है हिजा पर ही जो है मुहित होती है, वस्फ भी है इसके अंदर और गजल भी है। यानी जो है इसका जवाब होगा जमीओ माकान, यानी ये तमाम चीजें जो है उसकी शायरी में मौजूद है, लिहाजा इसका जवाब होगा दाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायर मिनल असर उमवी वुलिद खदीजन मन हुआ, यानी जो है वो उमवी शायर जो खदीज पैदा हुआ, यानी खदीज कहते हैं मतलब जो है मतलब 9 महीने से पहले जो है जिसकी पैदाइश हो जाए, और खास तौर से जब 7th मंथ का हो तो तभी इसकी जिसकी पैदाइश हो जाए उसको खदीज कहते हैं। ठीक है, बताइए कौन है ये? चलिए, तो जवाबात सही आ रहे हैं, ये जरीर है। ठीक है, जरीर की पैदाइश तब हो जाती है जब ये 7 महीने का होता है, मतलब हम में, और जो है ये इसके घर वाले जो है बड़े फकीर किस्म के थे, मतलब जो है बहुत मालदार नहीं रहते। इसके दादा के पास कुछ ऊंट वगैरह होते हैं, लेकिन साथ में फकीरी के साथ साथ बखालत भी जो है इसके खानदान में थी। इसी वजह से जो है फरजदक जो है बसा औकात जो है शायरी में जो है इनकी बखालत का भी जिक्र करता है, इनकी जो करते हुए। और जो है ये जो है उमवी शायर है, आपको पता है जो 3 बड़े शायर हैं उमवी दौर के, अस्सालूस अल उमवी जिन्हें कहा जाता है, उसमें फरजदक, अख्तल और जो है जरीर तीनों का नाम आता है। ठीक है, और इसकी पैदाइश जो होती है यमामा के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबीब बिन औस शायर अब्बासी मारूफ बिस्म, यानी हबीब बिन औस किसका नाम है? इनमें से इब्न हानी का नाम है, अबू नवास का नाम है, अल बख्तरी का नाम है, अबू तम्माम का नाम है, और बाकी अगर इसका किसका नाम है और बाकी लोगों का नाम क्या क्या है, ये भी जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। ठीक है, इससे जो है रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दाल, दाल, दाल। चलिए, बहुत पक्का याद है मतलब। जो है अब बाकी तमाम लोगों के नाम लिख दीजिए, इब्न हानी के, अबू नवास के, बख्तरी के, फटाफट जल्दी से। तो हबीब बिन औस जो नाम है वो अबू तम्माम का नाम है। अबू तम्माम कहाँ पैदा होता है? जासिम के अंदर पैदा होता है, ये बात याद रखने की है। और जो है इसकी जो है शायरी जो है बड़ी जबरदस्त है, और मदहिया शायरी इसकी बहुत जबरदस्त है, और ये मुतकस्सिबीन शोरा में, मुतकस्सिबीन शोरा में इसका शुमार होता है। और जो है इसके दीवान जो है मिस्र और बैरूत से छपा है, मिस्र और बैरूत से इसका दीवान छपा है। और जो है ये जो है मुतवक्किल के जो है अर्श पर बैठने से पहले जो है इसकी वफात हो जाती है, और मुतवक्किल का जमाना जो पाता है वो बोहतरी पाता है। ठीक है, मुतवक्किल के अर्श पर बैठने से पहले इसकी वफात हो जाती है। और इसके जमाने में कहा जाता है कि जब ये मदहिया शायरी कर रहा था तो किसी और की मजाल नहीं थी कि वो जो है एक पैसा भी कमा ले मदहिया शायरी करके। ठीक है, कहा जाता है इसने जो है हर बड़े छोटे की जो है मदहिया शायरी की है, कोई भी वजीर, कोई भी जो है अमीर और खलीफा नहीं छूटा है जिसकी इसने शायरी ना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिमन कीला, फखरुज्जमा आप म्यूट कर लीजिए। लिमन कीला, ये बात किससे कही गई? अयुसलास अशर अबू तम्माम अमिल बख्तरी अम अल मुतनब्बी, यानी जो है कौन जो है सबसे बड़ा शायर है इन तीनों में से, अबू तम्माम, बख्तरी या मुतनब्बी? ये बात किससे कही गई? लिमन कीला। चलिए, लिमन कीला 22 नंबर सवाल। अलिफ बा, अलिफ, 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 जीम। चलिए, तो ये बात कही गई अबुल अला अल मार्री से। ठीक है, अबुल अला अल मार्री से ये बात कही गई। इसमें जो है वो दूसरे अकवाल भी मिल सकते हैं कि मुतनब्बी से ये बात कही गई है, किसी और से ये बात कही गई, लेकिन जो है अबुल अला मारी अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान अम अल बख्तरी हुआ वह शायर, इस तरह का एक कौल जो है आप लोग में से किसी को पक्का याद हो तो वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख दे। यानी ये इसके जवाब में कहता है, अगर इन तीनों का जो है पूछा जाता है कि ये इन तीनों में बड़ा शायर कौन है, तो कहता है अबू तम्माम, और जो है मुतनब्बी ये तो जो है हकीम शायरों में शुमार होते हैं जिन्होंने हिकमत की बात की है। असल शायर कौन है? असल शायर तो बख्तरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अइन इद्दा अल मुतनब्बी बिन नबुवा, यानी मुतनब्बी ने नबुवत का दावा कहां पर किया? चलिए, अलिफ, अलिफ, तय।
جو ہے قول کچھ یوں ہے، المتنبی و ابو تمام، المتنبی و ابو تمام حکیمان و انما الشاعر البہتری، ٹھیک ہے. اور متنبی نے جو ہے دعویٰ کہاں پر کیا؟ تو بادیۃ السماوا کے اندر جو ہے اس نے جو ہے دعویٰ کیا ہے نبوت کا. اور جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ کب کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ بالکل صحیح، یہ جو ہے 323 جو ہے آپ کو حسن زیات میں یہ ڈیٹ مل جائے گی. اور بادیۃ السماوا کے علاوہ جو ہے ایک آپشن میں شام بھی آ سکتا ہے. بادیۃ السماوا جو ہے شام میں ہی پڑتا ہے، اس لیے اگر شام بھی دے رکھا ہے اور بادیۃ السماوا دونوں دے رکھا ہے، پھر بھی جو ہے بادیۃ السماوا لگائیں گے، کیونکہ بادیۃ السماوا ایک اسپیسیفک جگہ ہے، ٹھیک ہے. شام تو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بادیۃ السماوا نہ موجود ہو اور شام، کوفہ، بصرہ، کندہ یہ سب موجود ہو تو وہاں پر ہم شام آپشن میں لگائیں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، من هو الشاعر الحکیم، من هو الشاعر الحکیم الفیلسوف و خاتمۃ الشعراء العصر العباسی الثالث. اس کا جواب بتائیے آپ. جی المعرری، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. احمد بن عبداللہ بن سلیمان، احمد، ان کا نام جو ہے احمد بن عبداللہ بن سلیمان، ٹھیک ہے، التنوخی المعروف، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے. اور ان کو جو ہے الشاعر الحکیم الفیلسوف کہا جاتا ہے، اور عصر عباسی الثالث کے شعراء کا خاتمہ کہا جاتا ہے. یعنی جو ہے عصر عباسی اگر شعراء کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں عصر عباسی کو، اگر ہم بانٹتے ہیں کچھ ادوار میں، تو اس میں تیسرے دور کا جو ہے یہ آخری شاعر شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا پہلا شاعر کون شمار کیا جاتا ہے، کوئی بتائے گا؟ اینی ون ہیئر؟ کوئی بھی چیٹ میں بتا سکتا ہے پہلا شاعر، یعنی عصر عباسی الثالث کا پہلا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ جی متنبی کو، ٹھیک ہے، متنبی کو جو ہے پہلا شاعر شمار کیا جاتا ہے. اور جو ہے ہمارے جو ہے معرری کو آخری شاعر شمار کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نعم الفاتحہ والخاتمہ، ٹھیک ہے، نعم الفاتحہ والخاتمہ. اور فاتحہ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ فاتحہ سے کون مراد ہے تو متنبی مراد ہے، اور جو ہے خاتمہ سے کون مراد ہے تو معرری مراد ہے، ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن ہے، من قال ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا. یعنی جو حمیر کی زبان ہے وہ ہماری زبان کے جیسی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی لغت ہماری لغت کی طرح ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ یعرب بن قحطان، ابن معتز، السیوطی، ابو عمرو بن علا، بالکل صحیح. ابو عمرو بن علا نے یہ بات کہی تھی. ابو عمرو بن علا کی طرف جو ہے بہت سارے اقوال منسوب ہیں، یعنی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو جو ہے کیونکہ یہ جو ہے اپنے زمانے کے جو ہے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، اموی دور سے ان کا تعلق ہے، اور جو ہے عباسی دور کا بھی کچھ حصہ انہوں نے پایا ہے جو ہے. تو یہ جو ہے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس طرح کے بہت ساری باتیں کی ہیں، نحویہ کلام کیا ہے. اس کے اقوال، ان کے اقوال جو ہے عام طور پر کوشچن میں پوچھے جاتے ہیں، اور یہ والا قول تو کئی بار پوچھا گیا ہے، اور آگے پوچھے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. 26 نمبر کوشچن ہے، توفی عمرو بن کلثوم فی، یعنی عمرو بن کلثوم کی وفات کب ہوتی ہے؟ فی مطلع القرن السابع المیلادی، فی اواخر القرن السادس للمیلاد، مطلع القرن السادس للمیلاد، اواخر القرن السابع للمیلاد. جی بتائیے. چلیے، مطلع القرن السابع میلاد یعنی جو ہے 7ویں صدی کے شروعات میں، اواخر القرن السادس للمیلاد، تو یہی والا صحیح ہوگا. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہوتی ہے 584 کے اندر ہوتی ہے میلادی کے اندر، تو اس سے کیا پتہ چلا 6 صدی عیسوی کا آخری ہے، ٹھیک ہے. اس کو اواخر القرن السادس للمیلاد کے بجائے جو ہے الربع الاخیر بھی کہہ سکتے ہیں، الربع الاخیر من القرن السادس للمیلاد، ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، کم ولد لزہیر بن ابی سلمہ من زوجہ الثانیہ، یعنی دوسری زہیر بن ابی سلمہ کے دوسری بیوی سے اس کے کتنے بچے تھے، لڑکے کتنے تھے؟ یہ سوال ہے ہمارا. ولدان اربعۃ اولاد، ثلاثۃ اولاد، خمسۃ اولاد.
फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। उनके पहले बीवी का नाम क्या था? दूसरी बीवी का नाम क्या था? मुअल्लक़े में किस बीवी का जिक्र है? ये सारे सवालात जो है आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, उनकी पहली बीवी का नाम जो है उम्मे औफा है, ठीक है, औफा, उम्मे औफा, जिनका नाम जो है लैला है, जिनको इन्होंने तलाक दे दिया था क्योंकि जो है इनसे इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है दोबारा शादी की कब्शा बिन्त अम्मार अल-गतफानिया से, ठीक है, कब्शा बिन्त अम्मार अल-गतफानिया से, जिनसे इनके जो है कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे होते हैं। उसमें से 2 बच्चे काब और बुजैर को तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बेटा उनका और था सालिम, जिसकी वफात जो है बचपन में ही हो जाती है, और इसका मसीहा ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने जो है खुद कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फी अय्यि मारिकतिन क़ुतिला अंतरा बिन शद्दाद, यानी जो है अंतरा बिन शद्दाद की वफात किस मार्के में होती है? ये सवाल जो है ऐसे आ चुका है, वन लाइन में नहीं, मतलब ऑप्शन में आ चुका है। फटाक से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। फी मारकत बनी अब्स बनी तय, यानी जो है बनी अब्स और बनी तय के दरमियान लड़ाई हो रही थी, उसके अंदर ये मरा है। कब मरा है? 615 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन क़ाल हादल क़ौल अन उर्वा बिन अल-वर्द रद्दन अला सुवाल उमर बिन खत्ताब अन्हु कुन्ना नअतमु फिल हर्ब बिशअरिही, हम जो है जंगों में जो है उसकी शायरी के जरिए जो है क्या कहते हैं, दलील पकड़ते थे, या इस तरह कह सकते हैं कि हम उसकी शायरी में जो है राह इख्तियार करते थे, रास्ता लेते थे। ये किसने कही है? जी, ये होतैया से जो है उमर बिन खत्ताब ने पूछा था, तो जो है होतैया ने ये जवाब दिया था उमर बिन खत्ताब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाज़ा हस्सान फहलुम मिन फुहूल जाहिलिया फलम्मा जाअ इस्लाम सक़त शअरुहु, ये बात किसने कही थी? ये बताइए फटाक से। 30 नंबर क्वेश्चन है, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। चलिए बिल्कुल सही। अस्माई ने ये बात कही थी और ये कहा था कि जो है हस्सान की जो शायरी जो है असर जाहिली में बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो इसकी की शायरी जो है ये जो है उसके अंदर गिरावट आ गई। इसीलिए दूसरे लफ्जों में जो है कहा जाता है कि बुराई में जो है इनकी शायरी बड़ी जबरदस्त थी, जब इस्लाम आया और इन्होंने अच्छाई इख्तियार की तो जो है इनकी शायरी में जो है गिरावट आ गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मन क़ाल लिखंसा लिमाज़ा तहज़नीना अलैहिमा वहुमा फ़िन्नार, आप जो है उन दोनों पर क्यों गमगीन हो रही हैं इस हाल में कि वो जहन्नम में है? ये किसने कहा था खंसा रज़ी अल्लाहु अन्हु से? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, मिर्दास बिन आमिर। तो इसका जवाब ये है कि उमर बिन खत्ताब ने जो है उनसे ये बात कही थी, ठीक है। उमर बिन खत्ताब ने उनसे ये बात कही थी, ठीक है। चलिए, यानी जो है ये इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम से पहले तो बेचारी ये रोती थी अपने भाइयों के जो है गम में, क्योंकि इनके भाई इतने अच्छे थे कि इन पर जो है इन्होंने इतने एहसानात किए थे कि जो है ये उसको याद कर कर के जो है रोया करती थी, यहाँ तक कि इनकी आखिरी उम्र में आंखें सफेद हो गई थी रोते रोते। लेकिन जो है जब इस्लाम आया तो इस्लाम में नोहाखानी और इस तरह की चीजों को जो है से रोक दिया गया। तो उमर बिन खत्ताब, लेकिन फिर भी ये नहीं रुकी, तो उमर बिन खत्ताब जो है इनसे पूछते हैं एक मर्तबा की जो है आप क्यों रो रही हैं उन पर कि वो इस हाल में कि वो दोनों जहन्नम में हैं? तो ये इनका जवाब आता है, मैं इसी वजह से तो रोती हूँ अब। पहले तो मैं रोया करती थी क्योंकि जो है मुझे बदला लेने के लिए, और अब मैं रोती हूँ इस गम में कि वो दोनों जो है जहन्नम में होंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फी अय्यि मारिकतिन क़ुतिला अब्नाउल खंसा, यानी जो है अब्नाए खंसा को जो है किस जंग में शहीद किया गया? फटाफट बताइए, फिर तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको भी हमें करना है। जितनी जल्दी आप लोग जवाब देंगे उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। फी हर्बिल कादसिया, ठीक है। हर्ब कादसिया के अंदर इनके 4 बच्चों की शहादत होती है। उसके बाद जो क्या है, इसके बाद जो है इनका कौल है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, यानी जो है अल्लाह का बहुत शुक्र है जिसने जो है मुझे शरफ बख्शा कि मेरे बेटे जंग में शहीद हुए, और मुझे उम्मीद है कि जो है मुझे क्या कहते हैं जन्नत में जो है एक साथ मेरे को रहने का मौका मिलेगा। इस तरह की बात इन्होंने इसके बाद कही, ठीक है। मम्मदहाहु काब बिन ज़ुहैर फी निहायत क़सीदतिल बुरदा, यानी जो है क़सीदे बुरदा के आखिर में जो है
کس کی مدح کی ہے جو ہے کعب بن زہیر نے؟ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول، مہاجرین، رسول. چلیے، تو صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے جو شروعات کی ہے بان سعاد، یعنی جو ہے ان کی جو محبوبہ ہے ان سے یاد کرنے کا، جو سعاد ان کی محبوبہ ہے ان سے جدائی کو یاد کر کے انہوں نے قصیدے کو شروع کیا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی اونٹنی کا ذکر کیا ہے، باقی دوسری چیزوں کا ذکر کیا ہے، پھر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اخیر میں جو ہے انہوں نے مہاجرین کا ذکر کیا ہے. فی نہایہ انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے مہاجرین کا اور ان کی مدد کی ہے. ایک شعر ہے، لمن هذا البيت الا ليت اني يوم تقضى منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفم. یہ شعر کس کا ہے؟ آپ کو کس کا لگ رہا ہے یہ شعر پڑھ کے؟ جو ہے یہاں پہ اختل ہے، عمر بن ابی ربیعہ ہے، فرزدق ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کعب ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کاش کہ جس دن میری جان نکلتی، کاش کہ جس دن میری وفات ہوتی، اس دن جو ہے میں جو ہے تیری آنکھوں اور جو ہے منہ، یعنی جو ہے تیرے گال کو، خد کو جو ہے بوسہ دیتا. کس نے کہی ہے یہ بات؟ دال، الف، عمر، رئیس احمد قاسمی، نذیر بی، عائشہ بی. چلیے، تو یہ جو بات کہی ہے عمر بن ابی ربیعہ نے کہی ہے، یہ غزلیہ شاعری کا جو ہے ایک حصہ ہے جس سے یہ شعر اٹھایا گیا ہے، اور یہ حسن زیاد میں آپ کو جو ہے بڑی آسانی سے مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو ہے عمر بن ابی ربیعہ نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آئین توفی جمیل بن معمر. جمیل بن معمر کی وفات کہاں ہوگی بتائیے فٹاک سے، ایک دم جلدی جلدی. شام میں ہوتی ہے، مدینہ میں ہے، مصر میں ہے، وادی قرا میں ہے. چلیے، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ جو ہوئی ہے مصر کے اندر ہوئی ہے. عبد العزیز بن مروان کے پاس یہ تھے وہاں پہ، تو وہیں پہ جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے اس کے بعد جو ہے اس پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ وادی قرا میں ہوتے ہیں. لیکن جو ہے جمیل بسینہ جس سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے گھر والوں کی شکایت کی وجہ سے جو ہے ان کے خون کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ہے ان کو حد قرار دیا جاتا ہے. یعنی جو ہے جو ان کا خون کر دے جو ہے اس کے جو ہے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. تو یہ بھاگ کر مصر چلے جاتے ہیں، اور مصر میں ہی جو ہے کچھ دنوں بعد بیمار ہو کر جو ہے وفات ہو جاتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، حمام بن غالب التمیمی یعرف باسم، یعنی جو نام ہے یہ کس نام سے مشہور ہے؟ یہ شخصیت جو ہے کس نام سے جو ہے عام طور پر جانی جاتی ہے؟ کیونکہ حمام بن غالب التمیمی تو عام طور پر آپ نہیں سنتے ہوں گے، لیکن دوسرا جو ہے یہاں پہ چار نام ہے، جریر، فرزدق، کعب بن جویل، اختر، یہ آپ لوگوں کو عام طور پر دکھتا ہوگا. چلیے، بی، یعنی جو ہے ابو فراس، ان کا نام جو ہے یہ یاد رکھنے کا ہے، ابو فراس. حمام بن غالب یہاں تک تو ہو گیا. اس کے بعد جو ہے الدارمی التمیمی. ٹھیک ہے، الدارمی التمیمی. ٹھیک ہے، یہ کس کا نام ہے؟ فرزدق کا نام. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ اسٹیٹمنٹ والے کوشچن ہیں، اس طرح کے سوالات پہ جو ہے آج کل بہت پوچھے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ دو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، دون الشعر فی اوائل القرن الہجری الثانی، دون الحدیث فی منتصف القرن الثانی الہجری. تو اس میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ آپ کو صحیح لگ رہا ہے یہ بتائیے. Both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Statement 1 is false, but statement 2 is true. بی، دال. فٹافٹ جلدی سے جواب دیجیے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں. سارے کوشچن ہم لوگ کرنے ہیں، ابھی تو اسٹارٹنگ ہے. 1 true, B false. الف با بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، کوئی ایسی دقت نہیں ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں 1 false but 2 is true. چلیے، تو آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شعر کی تدوین جو ہے حدیث سے پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دونوں اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے یہ سوال ہی بنایا گیا ہے، کیونکہ شعر کی جو تدوین ہے وہ جو ہے شروع میں ہوئی ہے، اور جو ہے حدیث کی تدوین جو ہے نصف میں ہوئی ہے، دوسری صدی عیسوی ہجری کی. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. یہاں پہ دونوں اسٹیٹمنٹ ہی صحیح ہے، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یہاں پہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. اخذ السجع فی العصر الجاہلی من ہذیل الحمامہ، اخذ الرجز من ایقاء مشی الناقہ.
یہاں پہ مطلب سج جو نثر کے اندر استعمال ہوتا ہے عصر جاہلی میں، حدیل الحمامہ یا حمامہ کے جو ہے جو گنگنانے سے جو ہے لیا گیا ہے، اور رجز جو ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے شاعری کے اندر، وہ جو ہے مشی ناقہ، ٹھیک ہے، بہت آر کریکٹ شائستہ نصیب، یعنی جو ہے اونٹ کے چلنے کے جو ہے جو پڑتی ہے، چلنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے زمین پر پڑنے کے بعد، اس سے لیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ ساری جگہوں پہ جو ہے اسٹیٹمنٹ 1 اور 2 دونوں صحیح ہو، اگر پہلی والے میں صحیح تھا تو۔ چلیے جلدی جلدی بتائیے۔ دو ہی لوگوں نے بتایا ابھی تک، 3 4۔ چلیے تو یہاں پہ جو ہے دونوں اسٹیٹمنٹ یہاں بھی صحیح ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی، دونوں امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو کہ جو ہے آپ کو اسٹیٹمنٹ کی صورت میں آپ کو یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے آپ لوگ جب حنا فاخوری پڑھیں گے تو اس میں جو ہے صاف صاف آپ کو لکھا ہوا دکھے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسکن البابلیون والاشوریون فی العراق، اسکن الفینقیون فی سواحل سوریہ۔ یہ حسن زیات کے جو ہے شروع کے 3 پیجز سے یہ سوال اٹھائے گئے ہیں۔ آپ لوگ بتائیے یہاں پہ کیا صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے یا دونوں آپس میں الٹ گئے ہیں؟ مطلب بابلیون سوریہ میں رہا کرتے تھے، فینقیون عراق میں رہا کرتے تھے، کیا ہے آپشن؟ صحیح بتائیے۔ آپ لوگ کی انگلیاں چل نہیں رہی ہیں، آپ آنسرس آ نہیں رہے ہیں۔ چلیے بابلی جو عراق میں بابلیون اور آشوریون، یہ دونوں عراق میں یہ جو ہے عراق میں یہ تھے، کیا کہتے ہیں، سکونت پذیر تھے، اور فینقیون جو ہے سواحل سوریہ پر رہا کرتے تھے، یعنی یہ دونوں آپشن صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے اللغہ العربیہ ہی من احد اللغات السامیہ، ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان جو ہے سامی زبان میں سے ایک ہے۔ یرجع العلماء اللغات السامیہ الى الآرامیہ والکنعانیہ والعربیہ۔ لگتا ہے میں نے دونوں جو ہے بہت صحیح والے ہی سارے کوشچن بنا دیے ہیں۔ چلیے کوئی نہیں، جو ہے یہاں پہ بھی دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے اللغة العربية احدى اللغات الرسمية الست في منظمة الامم المتحدة، العربية لغة رسمية في كل دول الوطن العربي اضافة الى كونها لغة رسمية في تشاد وإريتريا۔ اب یہاں پہ بتائیے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ فٹافٹ جلدی جلدی، کسی کے آنسرز نہیں آ رہے ہیں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، تھک گئے؟ بس کریں یہاں پہ؟ نہیں سر، چلنے دیں۔ چلیے تو یہاں پہ دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ عربی زبان منظمۃ الامم متحدہ کی 6 رسمی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو، کیونکہ عربی ورلڈ عربک ڈے ابھی گزرا ہے اور تمام یونیورسٹیز میں پروگرام ہوا ہے کہ یہ کب جو ہے یہ ریکوگنائز ہوا ہے امم متحدہ کے اندر، تو وہ جو ہے کمنٹ باکس میں بتا دے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ایریتریا اور تشاد جو ہے ان دونوں جگہوں پر بھی جو ہے یہ جو ہے عربی زبان لغت رسمیہ کے طور پر مانی جاتی ہے۔ 26 میں تو جو ہے کنفرم جو ہے کیا کہتے ہیں فرسٹ رینک میں عربی زبان ہے، لیکن جو ہے نیکسٹ 26 جگہوں پر جو ہے یہ سیکنڈ جو ہے رسمی زبان ہے۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ فرسٹ رسمی زبان جو ہے وہ عربک ہے، سیکنڈ رسمی زبان کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو 26 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ فرسٹ رسمی زبان عربی ہے، اور 26 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سیکنڈ رسمی زبان جو ہے عربک ہے، جس میں سے اسرائیل بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ عبریہ کے بعد عبریہ وہاں پہلی فرسٹ لینگویج ہے، اور جو ہے عربی جو ہے سیکنڈ لینگویج۔ 18 تاریخ کو جو ہے ورلڈ عربک ڈے منایا جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہے اس کو کب جو ہے مانیتا ملی کہ جو ہے یہاں عربک زبان منایا جائے گا، ورلڈ عربک ڈے منایا جائے گا، اور جو ہے عربک زبان کو منظمۃ الامم متحدہ کے 6 زبانوں میں کب شامل کیا گیا؟ یہ 2 میرے سوالات تھے جو آپ لوگ مجھے بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء یوم القیامہ ومعه لواء الشعر الى النار المقولة عن النابغة الزبیانی۔ یہ 2 اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ بتائیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کون سا صحیح ہے؟ الف با جیم دال۔
تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول کی جاتی ہے کہ جو ہے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن دوسری جو بات یہ ہے کہ نابغہ سبیانی کے بارے میں یہ بات انہوں نے کہی تھی نہیں، یہ امرؤ القیس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی، یعنی اسٹیٹمنٹ 1 از ٹرو بٹ اسٹیٹمنٹ 2 از فالس، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے يعد أسر عبد الملك أسرا ذهبيا للأخطل، طرد الوليد الأخطل من مكانه وأخذ مكانه عنده أدي بن لقا. تو کیا ایسا معاملہ ہے جیسا کہا جا رہا ہے ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں، یا جو ہے کوئی اور بات ہے؟ اس میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یہ بتائیے۔ چلیے، تو اسٹیٹمنٹ، دونوں اسٹیٹمنٹ یہاں پہ صحیح ہے۔ عبد الملک بن مروان ہی وہ شخص ہے جس نے جو ہے اس کو شاعر البلاد اور شاعر الخلیفہ بنایا، اگرچہ اس کا تعلق شروع میں یزید سے ہوا تھا، لیکن یزید کے مرنے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ جو ہے واپس چلا گیا تھا اپنے وطن، لیکن جو ہے عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اختل کو دربار میں بلا لیا اور جو ہے شاعر الملک اور شاعر الخلیفہ اور شاعر البلاد جو ہے اس کو بنا دیا، اور لیکن جب ولید کا زمانہ آیا تو جو ہے ولید نے اس کو جو ہے اپنے دربار سے ہٹانا شروع کر دیا، اس کی جو ہے وقت، اس کی جو ہے اس کا مکان و مرتبہ تھا اس کو جو ہے ختم کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے اس کی جگہ جو ہے عدی بن رقا کو دے دی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوسچن ہے قال ابن قتيبة لجرير 10 اولاد فيهم 7 ذكور اتصل جرير عبد الملك بن مروان بواسطة الحجاج. یہاں پہ دو اسٹیٹمنٹ ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ دونوں میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ دونوں صحیح ہے، دونوں غلط ہے، یا ایک بھی صحیح نہیں ہے؟ اس میں سے اے بی اور الف با جیم دال میں سے کون سا صحیح ہے؟ آنسر نہیں آئے ہیں ابھی تک ایک بھی۔ چلیے، تو اس میں جو ہے بات یاد رکھنے کی کہ ابن قتیبہ نے یہ بات تو کہی ہے اس کے کہ 10 بچے تھے، لیکن اس میں سے 7 ذکور نہیں تھے، 8 تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال بھی ایک بار پوچھا جا چکا ہے ڈائریکٹلی آن لائن کوشچن میں کہ جو ہے جریر کے کتنے جو ہے ذکر بچے تھے، یعنی جو ہے لڑکے کتنے تھے؟ تو یہاں پہ 8 ہو جائے گا، اس لیے یہ والا غلط ہے، یعنی اسٹیٹمنٹ 1 از فالس اور اسٹیٹمنٹ 2 از ٹرو، ٹھیک ہے؟ اور جریر جو ہے عبد الملک بن مروان سے جریر کی ملاقات جو ہے حجاج کے واسطے سے ہوتی ہے، کیونکہ جریر نے حجاج کے پاس کتنے سال گزارے ہیں؟ 20 ایئرس گزارے ہیں، اور جو ہے اسی وجہ سے عبد الملک بن مروان کہتا ہے تو حجاج کا شاعر ہے، یہاں کس لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوسچن ہے ابو نواس کان ابوہ من جند مروان بن محمد، ابو نواس وکنیتہ الاولی کان ابو علی. کیا ایسی بات ہے؟ یہ بتائیے، اس کا جواب دیجیے فٹاک سے۔ چلیے، تو ایسی بات ہے کہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، کیونکہ مروان بن محمد کے جو ہے فوج میں جو ہے ان کے والد صاحب تھے، اور جو ہے ان کے والد کی وفات جو ہے ان کے پیدائش کے کچھ ہی سال کے بعد ہو جاتی ہے، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے، اور ان کی پہلی کنیت جو ہے ابو علی تھی، ابو نواس کی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوسچن ہے کان البختری اوسخ خلق اللہ ثوبا وابخلهم على نفسه وغيره، وصف البختری العمران وبرکت المتوکل وایمان کسرا. یعنی جو ہے بہتری کیا بہت گندا سندا انسان تھا، بہت بخیل انسان تھا؟ کیا ایسی باتیں شاعر ایسے ہوتے ہیں کیا؟ لیکن جو ہے اور یا بہتری نے جو ہے عمران یعنی جو ہے بلڈنگوں کی اور جو ہے متوکل کے جو ہے تالاب کی اور ایوان کسرا کی مدح بیان کی ہے۔ جی چلیے، تو دونوں یہاں پہ جو ہے بات صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ بہتری جو ہے بہت بخیل انسان تھا، اسی طرح کی بات جو کس کے بارے میں کہی گئی ہے؟ حریری کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ بھی جو ہے بڑا گندا سندا رہتا تھا۔ بنی امیہ حبوط طال نومکم ان الخلیفۃ یعقوب ابن داؤد، یہ بیت جو ہے کس کا ہے؟ بشار کا ہے، لیکن یہ بیت جو ہے کس طریقے کا ہے؟ اس میں وصفیہ بیت ہے، یعنی یہ بات وصف بیان کی جا رہی ہے کہ بنو امیہ جو ہے جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، جو ہے تمہاری نیند بڑی لمبی ہو گئی، اور خلیفہ جو ہے یعقوب بن داؤد. کیا یہ وصفیہ ہے یا اس میں مدح کیا جا رہا ہے بنو امیہ کی، یا ہجا کی جا رہی ہے، یا جو ہے کچھ اور ہے اس کے اندر؟ چل تو اس کے اندر ہجا ہے، ٹھیک ہے؟ بشار نے ہجا کیا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوسچن ہے ینقسم دیوان الحماسہ لابی تمام الہ،
یعنی ابو تمام کا جو دیوان ہے وہ کتنے جو ہے ابواب پر منقسم ہے؟ اس سوال کا جواب بتائیے، اور اس سوال سے میرا مقصد یہ ہے کہ کون کون سے ابواب ہیں وہ بھی مجھے بتائیں۔ ہاں، تو اس کے جو ہے 10 ابواب پر مشتمل ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے پہلا باب جو ہے حماسہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے کتاب الحماسہ پڑا۔ اس کے علاوہ جو ابواب ہیں وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں: الادب، المراسی، الہجاء، اور اسی طرح النصیب، اور الاضیاف والمدیح، اور اس کے علاوہ جو ہے الصفات، مذمت النساء بھی ہے اس کے اندر، اب کیا مذمت کی ہے وہ وہی جانے، اور جو ہے السیر والنعاس بھی ہے۔ تو کبھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے ابواب میں سے نہیں ہے، حماسہ کا کون سا باب نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابواب کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 10 ابواب میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ لوگ جو ہے اس کو لکھ لیجیے، اور جو ہے یہ یاد ہونے چاہیے کون کون سے ابواب ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارا بہتری کا حماسہ ہے اس کے اندر جو ہے 174 ابواب ہے۔ ٹھیک ہے، بہتری کے حماسے میں 174 ابواب ہے۔ این لقی البختری ابا تمام، یعنی بہتری کی ابا تمام سے ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ سوال بھی بہت آسان ہے، بہت مشکل سوال نہیں ہے۔ منبج میں ہوئی، عراق میں ہوئی، حمص میں ہوئی، شام میں ہوئی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ بہتری کی ملاقات جو ہے ابا تمام سے حمص کے اندر ہوئی، اور وہاں پر جو ہے اس نے اپنی شاعری سنائی، تو ابو تمام نے کہا کہ تم جو ہے میرے بعد، ٹھیک ہے، سب سے بڑے شاعر ہو گئے۔ ٹھیک ہے اے بچے، نیکسٹ کوشچن ہے، کان ابن رومی رومی الاصل من ناحیت ابیہ وما ہی اصل امی، یعنی جو ہے اس کا باپ جو ہے، اس کے والد جو ہے ابن رومی کے، وہ تو رومی الاصل تھے، لیکن ان کی ماں کیا تھی، مطلب کہاں سے تعلق تھی؟ عربیہ تھی، ترکیہ تھی، یا جو ہے آپ کے عراقیہ تھی، یا فارسیہ تھی؟ یہ بتائیے۔ تو ان کی ماں کا تعلق جو تھا فارس سے تھا، یعنی یہ فارسیاں تھی، اس لیے جو ہے اس کا جواب جو ہو جائے گا دال ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارے 50 کوشچن مکمل ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر ہم رکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے 2 سے 3 منٹ، اس کے بعد پھر سے جو ہے آگے نیکسٹ کوشچن میچ دی کالم وغیرہ والے کوشچن ہیں، اس کو ہم لوگ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔